जिना टाउन अगेन कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। यहाँ के लोगों ने, मकामी क़यादत ने, आप सहाफ़ी हजरात ने अरसे दराज से यहाँ की आवाम की तर्जुमानी की और हम तक ये बात पहुँचाई कि एक ये बड़ा मसला है जिसको हल होने की ज़रूरत है। बदकिस्मती के साथ माजी में चूँकि वसाइल का फुकदान था तो कुछ काम KDA यहाँ पे करता था, कुछ काम KMC करता था, लेकिन यकसोई नज़र नहीं आती थी, जिसकी वजह से नुकसान ये होता था कि अगर एक मसला हल हुआ तो दूसरा मसला शुरू हो गया। माजी में इस सड़क को KDA ने बनाया, लेकिन सड़क बनने के बाद जो हालिया बारिशें हुई उसके अंदर इस सड़क को नुकसान पहुंचा और एक बार फिर तनकीद इस सड़क के हवाले से हुई। लोगों को तकलीफ़ थी, परेशानी थी। मैंने बहैसियत मेयर, मेरी सिटी काउंसिल ने जो पिछले चंद माह में फ़ैसले किए जिसकी वजह से हमारे माली हालात में बेहतरी आई, हमने फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि आधा काम कोई करे, आधा काम कोई करे, फिर कोई काम कोई करे, एक इदारा इसको टेक ओवर करे। बेशक इलाका वफाकी हुकूमत का हो, पाक PWD का हो, बेशक किसी टाउन का हो, लेकिन चूँकि कराची वाले बसते हैं, हमारे लोग बसते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इस सड़क से गुज़रते हैं, तो हमने फ़ैसला किया कि इस सड़क को कम्प्लीटली बल्दिया उज़्मा कराची अब टेकअप करेगी। नतीजा ये हुआ, हमने अपने वसाइल से प्रोक्योरमेंट का आगाज़ किया। मैंने ऐलान किया था 1 जनवरी को कि इंशाअल्लाह जनवरी के महीने में जहांगीर रोड के ऊपर हम काम स्टार्ट करेंगे, और आज 14 जनवरी को मैं अपने पीपल्स पार्टी के साथियों के साथ यहाँ पर आया हूँ काम का संगे बुनियाद रखने के लिए। ये काम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 230 मिलियन की कॉस्ट, यानी कि 23 करोड़ रुपए की लागत से KMC एग्जीक्यूट करने जा रही है। हमने फ़ैसला ये किया कि सड़क की तामीर से पहले इस सड़क की दोनों साइड्स पर, यानी कि जो साइड लियाकताबाद से गुरुमंदिर की तरफ आती है और जो साइड गुरुमंदिर से लियाकताबाद की तरफ, 3 हट्टी की तरफ जाती है, इन दोनों के नालों को रिवाइव किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा। यहाँ के लोगों ने बताया कि सेवरेज में विंचिंग के मसाइल हैं, उसकी विंचिंग की जाएगी। और उसके बाद ये जो पूरी सड़क है जो कि 2 ज़िलों को जोड़ रही है, इसको हम मुकम्मल तौर पर 80 रनों इसकी तामीर करेंगे, जिसमें 80 mm के 3.25 लाख स्क्वायर फीट पेवर लगाए जाएंगे, ताकि ये जो बार बार मसला होता था, बिकॉज मैंने आपको बताया बराबर में सारी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो गई है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मंजिला इमारत हो गई है, आबादी में इजाफा हुआ है। जब सेवरेज का दबाव आता है और डामर पर वो सेवरेज आता है तो प्रॉब्लम होती है और फिर इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं। हम मसाइल हल करने की तो कोशिश नहीं करते, हम इल्ज़ामात की तरफ चले जाते हैं। तो हमने फ़ैसला ये किया कि जहाँ इस तरह के मसाइल होते हैं, जहाँ पानी का इशू होता है, हम पेवर्स को इस्तेमाल करें। और हमने पिछले 2 सालों में देखा है कि पेवर्स देरपा हैं, ड्यूरेबल हैं और वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलते हैं। तो 80 mm के जो कि टॉप क्वालिटी, सबसे बेहतरीन क्वालिटी के पेवर होते हैं, स्ट्रेंथ वाले पेवर होते हैं, उसको हम लगा रहे हैं। 3.25 लाख स्क्वायर फीट पेवर इस जगह पर लगाए जाएंगे और काम का आगाज़ हमने कर दिया है। उसके साथ साथ तकरीबन कोई 50,000 स्क्वायर फीट हम एसफॉल्ट कारपेटिंग भी करें। कुछ हिस्से इसके ऐसे हैं जहाँ पे आपको कारपेटिंग करने की ज़रूरत है, तो वो भी हम करेंगे। तकरीबन कोई 4 लाख स्क्वायर फीट ये सड़क की तामीर का काम हो रहा है, मुरम्मत नहीं हो रही। इसकी 80 रनों तामीर हो रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान बनने के बाद कभी भी जहांगीर रोड की 80 रनों तामीर नहीं की गई। ये शर्फ, ये खिदमत का जो मौका है, ये कराची वालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची में इक़्तिदार मिला। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये चीज़ होने जा रही है। मैंने KMC की टीम को ये हिदायत जारी की है कि ये नहीं हो सकता कि आप काम स्टार्ट करें और काम मुकम्मल ना हो, क्योंकि कराची वाले ये शिकायत करते हैं कि सर काम स्टार्ट होता तो है लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाता। मैंने उनको कहा है कि सारे पैसे आपके पास बजट में अवेलेबल हैं, पेमेंट KMC करेगी। इस काम को हंगामी बुनियादों पर करें। 90 रोज़ मुझसे मांगे KMC की टीम ने, मैंने 60 रोज़ दिए उनको।
میں نے کہا جی 90 ٹھیک ہے آپ کا ٹائم ہے، لیکن مجھے 60 روز کے اندر اس کام کو مکمل کر کے دیں تاکہ جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف سے ہم نجات ان کو دلا سکیں. انشاءاللہ ڈے اینڈ نائٹ یہاں پر کام ہوگا. ہماری مقامی قیادت جو یہاں پر موجود ہے وہ یہاں کی نگرانی کرے گی، چیزوں کو لک آفٹر کرے گی، مجھے بتائے گی کہ کیا کیا اس کے اندر ہو رہا ہے، کیا کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 60 روز میں اس سڑک، نالے، سیوریج کے کام کو مکمل کریں گے. یہ پیڈسٹرین برج بھی میں نے بنوایا تھا، اس پیڈسٹرین برج کو مکمل کریں گے. اس کی جو لائٹنگ کا سارا نظام ہے اس کو مکمل کر کے ایک بالکل اچھا نیا علاقہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یا علاقہ مکینوں کو ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور میرا وعدہ ہے یہ، میرے پارٹی کے چیئرمین کا وعدہ ہے یہ کہ خدمت کرو. حسد کرنے والے حسد کریں، رکاوٹ کریٹ کرنے والے رکاوٹ کریٹ کریں، لیکن آپ اپنے مقصد پر جو کہ عوامی امنگوں پر مبنی ہے، عوام کی خدمت پر مبنی ہے، اس کے اوپر لگے رہیں، کام کرتے رہیں. اور انشاءاللہ جو ہم نے اعلان کیا تھا کہ اس سال بلدیہ عظمیٰ کراچی شہر کے اندر 46 ارب روپے خرچ کرے گی، وہ کام تیزی سے ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جو وعدہ ہے اس وعدے کو ہم وفا کریں گے. ڈیلی کی بنیاد پر ڈے اینڈ نائٹ ہمارا جو ریلوے کراسنگ ہے EPZ بھینس کالونی والی ابراہیم حیدری میں ملیر میں، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ 100 ورکنگ ڈیز میں اس برج کو مکمل کریں گے. 1.5 ارب روپے کی لاگت سے اس برج کو بنایا جا رہا ہے. KMC بنا رہی ہے، ڈے اینڈ نائٹ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک اس کام کو مکمل کر کے ملیر کی عوام کو بھی ایک بہترین خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہم دینے جا رہے ہیں. میں بتاتا چلوں کہ بڑے کام بھی ہم کر رہے ہیں اور جو چھوٹے بنیادی کام ہیں، کراچی کی 246 یونین کمیٹیز جو ہماری ہیں، ان تمام کی تمام یونین کمیٹیز کے اندر ہم نے اپنے بجٹ میں پیسے الوکیٹ کیے ہیں. میری جو مقامی قیادت ہے وہاں کی سٹی کاؤنسل کی، اس نے اس بات کی تائید کی ہوئی ہے کہ جہاں میئر صاحب آپ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق، بلاول صاحب کے ویژن کے مطابق، اس طریقے سے جو گلی محلے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. دل محمد صاحب، جمن دروان صاحب یہاں موجود ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جب کوئی UC چیئرمین آتا ہے، کاؤنسلر ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ سر ہماری گلی کا یہ مسئلہ ہے، ہماری گلی کا وہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کر کے دیں. تو وہ کام ہم اسی طریقے سے ہم نے جاری و ساری کیا ہوا، اور انشاءاللہ اس کام کو بھی اس سال ہم مکمل کر کے آپ کو دکھائیں گے. کراچی کے صنعتی علاقوں کو بہتر کرنے کے لیے میں اپنے وزیر اعلیٰ کا، اپنے پارٹی کے چیئرمین کا شکر گزار ہوں کہ 9.25 ارب روپے انہوں نے ان انڈسٹریل ایسوسیشن کو دیا، 7 کی 7 انڈسٹریل ایسوسیشنز کو، کہ آپ اپنے ایریا کی سڑکوں کو خود بنائیں. ہم نگرانی کریں گے، میئر نگرانی کرے گا، کمشنر نگرانی کرے گا، حکومت نگرانی کرے گی، بٹ ایگزیکیوٹ آپ لوگ کریں، کیونکہ آپ لوگ ڈیلی اس جگہ کو استعمال کرتے ہیں. چاہے کورنگی ہو، چاہے لانڈی ہو، چاہے سائٹ ہو، چاہے بن قاسم ہو، سب کے اندر یہ پیسے دیے ہم نے تاکہ ان کے یہ مسائل کو ہم حل کر سکیں. اور انشاءاللہ اگلے 10 سے 12 روز میں ایک اور بڑا پیکج کراچی شہر کے لیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاسی جماعت، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی KMC کراچی شہر کے لیے لا رہی ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو 10-12 روز بعد شیئر کروں گا، جس کے اندر آپ کو مزید پتہ چلے گا کہ کراچی شہر کے اندر 400 سے اوپر سڑکوں کے اوپر ہم کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ کراچی والوں کے مسائل کو ہم حل کر سکیں. اور میں ایک بار پھر یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ KMC کام کر رہی ہے، سندھ حکومت کام کر رہی ہے، اگر یہ ٹاؤنز بھی ہمارا ساتھ دیں، یہ ٹاؤنز بھی اسی طریقے سے ہماری مدد کریں، چاہے وہ ٹاؤنز ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ہوں یا ایسٹ کے ہوں، ویسٹ کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، اگر وہ ٹاؤنز بھی اسی طریقے سے کام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا ایک سال کراچی والوں کے لیے ریلیف کا سال ہے. جو کراچی والوں کی امید تھی اس کی ڈیلیورنس کا سال ہے. تو میں نے اپنا منشور، میری پارٹی کا منشور تو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ بلاول صاحب روز ہم سے پوچھتے ہیں، اگر پارٹی کی تنظیم کو بلاتے ہیں، رؤوف ناگوری صاحب کو بلاتے ہیں، سعید غنی صاحب کو بلاتے ہیں، وقار مہدی صاحب کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا کام کراچی شہر میں کیا جائے. اگر ہم حکومتی نمائندوں کو بلاتے ہیں، ہمیں ہمیشہ باور کراتے ہیں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ تمام چیزوں کو ٹرانسپیرنٹلی اس لیے لے کے چل رہا ہوں، آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈیلی جو لوگ باقی لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں نا، ان کو یہ بتائیے کہ تصویروں کے اوپر پریس کانفرنس نہ کریں.
ان کو بتائیے کہ ایک دوسرے کی تعریف یا دوسروں کے اوپر تنقید کے لیے پریس کانفرنس نہ کریں. پریس کانفرنس کر کے یہ بتائیں کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں کیا کام کر رہے ہیں. اور یقین جانیں اگر کراچی کے ہر علاقے میں ہر ادارہ کام کر رہا ہوگا نا بیونڈ پالیٹکس, تو آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے بہت بہترین ہوگا, بہت مناسب ہوگا. اور یہ میرا وعدہ ہے آپ کو کہ آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں, فریال ٹالپور صاحبہ کی سربراہی میں, چیف منسٹر صاحب دیات ہوں, میں ہوں, پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن ہوں, ہم سب پیپلز پارٹی کی منشور کے لیے دن رات تگ و دو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے, اس شہر کراچی کی عوام کے لیے بہترین ہوگا. اللہ تعالیٰ بہترین فرمائے گا, ہماری مدد کرے گا, صوبہ سندھ کی عوام کی مدد کرے گا, اور انشاءاللہ سارے پاکستان کے لیے یہ آنے والا وقت بہتر ہوگا. پاکستان زندہ باد. کراچی کی مجبوری ہے, کراچی کی مجبوری ہے. کراچی کے شہریوں کے لیے ٹینکر سروس جو ہے وہ بند کی جائے گی. 40% علاقہ جو ٹینکر سروس محسوس کرتا ہے وہ ہوتا ہے پانی. آپ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ 7 ہائی ٹینک بند ہوں گے, ٹینکر سروس جو ہے مکمل طور پر بند ہو جائے گی, ایک بہت بڑا اقدام ہے. اب کیا اس میں حکمت عملی ہے کہ اس کے بعد واٹر کارپوریشن؟ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھیے, ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ کراچی شہر میں پانی بہت اور پانی چوری ہو رہا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہائیڈرنٹس ہیں یہ پیپلز پارٹی کے ہیں. جتنے لوگ ہیں, میں بڑا ہو رہا تھا 90s میں, تب بھی کراچی شہر میں ٹینکرز چلتے تھے. مجھے کل جب ٹی وی پہ خبر چلی تو مجھے ایک صاحب نے میسج کیا کہ میں 1965 سے رہ رہا ہوں ایک علاقے میں, کہتے میرے گھر کبھی پانی نہیں آیا. تو اب جب یہ فیصلہ ہم نے کیا تو کہیں بہت سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھا اقدام ہے, اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارے علاقے میں تو پانی نہ آتا, تو ہم تو 100% ٹینکرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, تو ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا. اب میں آپ کو واضح کروں میں نے فیصلہ کیا کیا. یہ جو ٹینکرز ہیں نا یہ عرصہ دراز سے چل رہے ہیں, یہ کوئی پیپلز پارٹی نے نہیں کیے, یہ ایم کے ایم کے دور میں بھی چل رہے تھے, اس سے پہلے بھی چل رہے تھے. پرانا زمانہ ہے یہ. جہاں جہاں پانی نہیں پہنچتا یہ ہائیڈرنٹ سروس, ٹینکر سروس پہنچتی ہے. پیپلز پارٹی نے تو یہ کیا کہ شہر بھر میں ٹینکر ہوتے تھے, ایک زمانے میں ہائیڈرنٹ ہوتے تھے, ہم نے کم کر کے 7 کر دیے سر. ایک زمانہ ہوگا آپ کو گلشن اقبال میں شاہد بھائی ڈی سی آفس کے پیچھے ہائیڈرنٹ چلتا تھا نا, آج نہیں چلتا, وہ بند کیا ہم نے. ایک زمانہ تھا کشمیر روڈ پہ ہائیڈرنٹ چلتا تھا, کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس پہ بھی چلتا تھا, اور پیپل سیکریٹریٹ کے پیچھے جو خداداد کالونی کا ایریا ہے وہاں بھی چلتا تھا, وہ ہم نے بند کیا ہے. تو ہم نے تو ہائیڈرنٹس کو بند کرنے کا سلسلہ سٹارٹ کیا, بٹ باہر کیا ہے الزامات لگانے والے الزامات لگاتے ہیں. تو یہ ہائیڈرنٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے 2 سال کا, ٹھیکہ ہوتا ہے, لوگ بڈ کرتے ہیں اور 2 سال کے لیے وہ ٹینڈر دے دیا جاتا ہے. تو کراچی کے 7 ہائیڈرنٹس کا ٹائم ختم ہو گیا. تو میرے پاس واٹر بورڈ حکام آئے اور انہوں نے کہا سر آپ فیصلہ کر دیں کہ کیا ہم نئے ٹینڈر پہ جائیں یا ہم اس کو ایکسٹینشن دے دیں. یہ 2 آپشن دیے انہوں نے. میں نے کہا میاں تیسرا آپشن بھی تو ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہائیڈرنٹ بند کر دیتے ہیں. تو ایک دم سے سب پریشان ہو گئے. میں کہا یار میں تو پانی کی چوری میں ملوث نہیں, میری سیاسی جماعت پانی کی چوری میں ملوث نہیں ہے. اگر ہماری نیت یہ ہوتی کہ ہائیڈرنٹ چلیں اور لوگوں کی لائنوں میں پانی نہ آئے تو میں ایکسٹینشن دے دیتا. تو میں نے یہ کہا, میں نے کہا تیسرا آپشن کو بھی غور کریں, مجھے اسٹریٹجی بنا کے دیں کہ کراچی شہر میں جتنا بھی پانی ہے اس کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر پہ 24 گھنٹے پانی آئے اور رؤوف بھائی کے گھر پہ 3 مہینے پانی نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اقربا کے گھر پہ 20 گھنٹے پانی آئے اور مسترد باجی کے گھر پہ پانی نہ آئے. تو میں نے کہا جو پانی کا پول ہے اس کی ایک منصفانہ تقسیم کی آپ اسٹریٹجی بنائیں, اور اسٹریٹجی بنا کے مجھے بتائیں کہ اگر ہائیڈرنٹ سروس ہم بند کر دیتے ہیں, اس کو ایکسٹینشن نہیں دیتے, تو کس طریقے سے مختلف علاقوں میں پانی پہنچے گا. یعنی کہ لیاری میں پانی کیسے پہنچے گا, کماڑی میں پانی کیسے پہنچے گا, کلفٹن کے علاقے میں پانی کیسے پہنچے گا, نیو کراچی کے مختلف یوسیز میں پانی کیسے پہنچے گا, کورنگی کے مختلف علاقوں میں پانی کیسے پہنچے گا. میں نے ان کو حکمت عملی بنانے کا کہا. میں نے کہا جب تک میرے سامنے تینوں ایسپیکٹس نہیں آتے میں ایکسٹینشن کا رینیول کا فیصلہ نہیں کروں گا.
اور میں نے اس فائل پر ان کو کہہ دیا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, پہلے مجھے آپ یہ اسٹریٹجی بنا کے دیں تاکہ ونس اینڈ فار آل اس چیز کو ختم کرے. بھائی میرا اس نظام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں نے اس نظام کو انہیرٹ کیا ہے, پیپلز پارٹی نے اس نظام کو انہیرٹ کیا ہے, اور ہم شہریوں کو دکھانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر دیا. واٹر بورڈ حکام اب اس کے اوپر حکمت عملی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کیسے اس پانی کی منصفانہ تقسیم اور ترسیل کا نظام بنایا جا سکتا ہے. وہ جو پروپوزل ہوگا نا ان کا منصفانہ تقسیم کا, اس پروپوزل کو میں سٹی کاؤنسل میں لے کے جاؤں گا اور سٹی کاؤنسل میں پیش کر کے, اس میں ہر سیاسی جماعت کی نمائندگی ہے, اس میں پیش کریں گے, بتائیں گے کہ ہفتے میں اتنے روز انڈین ٹاؤنز کا فائدہ ہوگا, ہفتے میں اتنے روز انڈین ٹاؤنز کا فائدہ ہوگا. مجھے تکلیف ہے کہ شیرشاہ کی عوام کو 100 روز پانی نہیں ملتا. میں چاہتا ہوں کہ ان کو پانی ملے, لیکن ان کو پانی دینے کے لیے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں 24 گھنٹے پانی چل رہے ہیں, جو ماشاءاللہ پانی کی بے دریغ استعمال کرتے ہیں. وہ گاڑیاں بھی دھو رہے ہیں, وہ صحن بھی دھو رہے ہیں, ان کا پانی اوور فلو ہو رہا ہے. یہ جو سڑکوں کا برا حال ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ منصفانہ تقسیم کی ایک اسٹریٹجی بنائیں, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ ٹینکر سروس اس شہر کے اندر چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے. تو اس کے اوپر کام چل رہا ہے. 23 تاریخ کو ہماری بورڈ میٹنگ ہے جس کے لیے وہ مجھ سے منظوری چاہ رہے تھے. میں نے منع کیا, میں نے کہا میں 23 تاریخ کی بورڈ میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. تو میں نے ان کو ٹائم دیا ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کو فوری طور پر ختم کرنے کا, ابھی میں کہہ دوں ٹینکر بند کر دیں لیکن آلٹرنیٹ نظام نہیں ہوگا اگر, تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو میں نے ان کو اس لیے کہا ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی حکمت عملی بنا لیں, وہ حکمت عملی کا جو امپیکٹ ہوگا وہ کاؤنسل میں لے جا کے اس سے اپروو کرا کے آگے لے کر چلیں گے. اس سے پہلے آپ کو یہ اقدام کرنا چاہیے تھا کہ جتنے 60 ڈسٹرکٹ ہیں 7 ہائیڈرنٹ ہیں, آپ کو پابندی لگانا چاہیے تھی کہ کسی ڈسٹرکٹ کا پانی دوسرے ڈسٹرکٹ میں نہیں جائے گا. اس فیصلے کا مقصد ہی یہی ہے. اب شہر کا سارا پانی تو ڈیفنس میں جا رہا ہے, اور آپ کی اس تجویز کا فائدہ کیسے ممکن ہوگا جبکہ کارپوریشن ایکٹ بن گیا ہے. اس ایکٹ کے تحت بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے. بورڈ میں ایک نمائندہ بھی شہری نہیں ہے, سب ڈیفنس کے ہیں, TMC کی حدود کے کوئی نمائندے نہیں ہیں. تو فیصلہ تو وہ کریں گے, متاثر تو وہ جا رہے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو مشکل میں نہیں ڈالا یہ فیصلہ کر کے. چلیے, جو انسان فیصلہ کرتا ہے وہ مشکل میں آتا ہے. مسئلہ یہ ہماری قوم کا ہے, شہر کا لوگ فیصلہ ہی نہیں کرتے. آپ لوگ ایسا پریشر کریٹ کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے, لوگ گھبرا جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں فیس کروں گا. میرا سوال بنیادی ہے, لوگوں کا بنیادی حق ہے پانی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بینیفٹ کوئی اور کرے, الزام مجھ پہ لگ جائے, میری پارٹی کے اوپر لگ جائے؟ تو جو لوگ بینیفیشری ہیں وہ آ کے کہیں, آپ بتائیں کون بینیفیشری ہے, وہ آ کے بتائیں کہ نہیں یہ ٹینکر سروس چلنی چاہیے. مجھے جتنے لوگوں نے فون کر کے کہا یار کیسے بند کرو, میں نے کہا یار الزام مجھ پہ لگتا ہے, میری ذات پہ لگ رہا ہے, انکوائری میرے اوپر ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا اگر تم لوگ بینیفیشری ہو اس کے, آپ لوگ بینیفیشری ہیں, آپ کے لیے ضروری ہے یہ چیز, تو آپ آ کے کہیے یہ بات. وائی شوڈ آئی سفر, وائی شوڈ مائی پولیٹیکل پارٹی سفر. تو میں نے یہ چیز عوام کے سامنے رکھ دی ہے. اب بہت سارے منافقین جو پریس کانفرنس کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ شہر میں منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے, تو میں نے بال ان کے کورٹ میں ڈال دی ہے کہ میں تیار ہوں, اب روڑے نہیں اٹکانا, منصفانہ تقسیم ہو. اور میں کہتا ہوں اگر مجھے 24 گھنٹے پانی ملتا ہے نا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس 24 گھنٹے کو کم کر کے 16 گھنٹے کر دو, تاکہ وہ 8 گھنٹے شیرشاہ کی عوام کو مل سکے, بلدیہ کی عوام کو مل سکے, کیماڑی کی عوام کو مل سکے, لیاری کی عوام کو مل سکے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. تو یار یہ کہیں نہ کہیں تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا, کہ باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. لوگ جو باتیں کر لیتے ہیں, آئے میدان میں ہیں. جو لوگ مجھے ٹی وی پہ کہتے ہیں آ کے کہ بڑا آسان ہے پانی کا مسئلہ حل کرنا, آ جائیں, میں ان کو بورڈ میں بلاتا ہوں. چلیں, سٹی کاؤنسل میں تو ہے نا, میں نے کہا میں سٹی کاؤنسل میں لے کے جاؤں گا اس معاملے کو. سٹی کاؤنسل میں تو سب ہیں, ہر سیاسی جماعت موجود ہے. آئیے تجویز دے دیجئے, مجھے بتا دیجئے کہ منصفانہ تقسیم جو ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے. میں یہ کرنے کو تیار ہوں. اب اونس ان لوگوں کے اوپر ہے, یو نو, واک دا ٹاک. اوپر آ جائے. ہائیڈرنٹ کے حوالے سے جو اعلان کیا شہری کافی اس کو خوشائن قرار دے رہے ہیں, لیکن یہ اتنا بڑا آپ نے سوال اٹھا دیا ہے کیونکہ پانی کی جو چوری اور ہائیڈرنٹ کا جو معاملہ ہے, اس کے تانے بانے بہت ساری جگہوں پہ جاتے. کچھ سرکاری
इदारे भी हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, जजेस भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये आप हाइड्रेंट जब खत्म करने जा रहे हैं तो इसके अंदर आपने सिंध हुकूमत आपके साथ ऑन बोर्ड है, वज़ीर आला सिंध जब तक आपके साथ बाज़ाते खुद दिलचस्पी नहीं लेंगे आप ये हाइड्रेंट बंद नहीं कर सकते। दूसरे आपने बात की मुनसिफाना तकसीम की, तो ये फार्मूला आज से 15 साल पहले वाटर कॉर्पोरेशन में नागा सिस्टम के तहत 36 घंटे गैप से हर इलाके में पानी की सप्लाई का तय था। तो इसकी मुनसिफाना तकसीम करने के लिए तो आपको चीफ इंजीनियर से लेकर एक्सचेंज तक बदलना पड़ेंगे। अच्छा सर, एक इसी में ऐड कर लीजिए कि जो टेल एंड एरियाज है वहाँ पे हाइड्रेंट से टैंकर से पानी जाता है, बहुत सारी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं, तो आप वो मसाइल हल करने जा रहे हैं तो उसमें तो यकीनी तौर पर बहुत तवील टाइम दरकार होगा, तो ये फौरी इम्प्लीमेंट होता हुआ तो नहीं लग रहा। तो मतलब फिर आप फैसला कर लें, कह दें कि हाइड्रेंट्स होने चाहिए। यही तो मेरा पॉइंट है। अभी देखें ये क्या अलमिया है हमारे यहाँ, रोज गुफ्तगू होती है कि हाइड्रेंट का सिस्टम चल रहा है, पीपल्स पार्टी चला रही है, और अभी आप सहाफ़ी मुझे कह रहे हैं कि यार ये तो फला फला एरिया में तो पानी पहुंचता ही नहीं, कैसे पहुंचेगा पानी। अब समझ आई आपको बात कि जब मैं डेली आप लोगों को कहता था कि निज़ाम चलने की ज़रूरत है बिकॉज बहुत सारे एरिया थे जहाँ पानी नहीं पहुंचता, तो लोग कहते थे कि आप बेनिफिशरी हैं इसका। तो अब आप खुद इस बात की तायद करें। अब आपने जो सवाल पूछा, भाई ताने बाने किसी से भी मिलते हो, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि हम सब तो हुसैन के पैरोकार हैं, तो हमें फैसला करना है कि हम यजीद को फॉलो करेंगे या हुसैन को फॉलो करेंगे। तो मैंने तो कह दिया कि हम करने को तैयार हैं। अब मैं कहता हूँ, अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक, जो कह रहे हो ना करके दिखाओ ना। तो जितने भी लोग अल्लामा आते थे और कहते थे बड़ा यूँ मसला हल होगा, आ जाएं बताएं कैसे हल होगा। मैंने इस चीज़ को आपके सामने सिर्फ शो ये कर रहा हूँ कि मेरी सियासी जमात का कोई इसके अंदर एजेंडा नहीं है। हमने हाइड्रेंट्स के निज़ाम को इनहेरिट किया है। वो जो लोग आके कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त उनके ज़माने में निज़ाम था, आपको नहीं पता उनके ज़माने में कि हाइड्रेंट्स नहीं चलते थे, चलते थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साबित ये करना चाह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि बेनिफिशरी कोई और हो और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगे। और मुनसिफाना तकसीम की जो आपने बात की, उसके लिए चीफ इंजीनियर, वॉलमैन, ऐसी जो भी है, अगर उसको सस्पेंड करने की ज़रूरत है मैं सस्पेंड करने को तैयार हूँ। मैं बड़ी फेयर चीज़ कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार पानी सबका बुनियादी हक है, और उस पानी को आपके घर, मेरे घर, तमाम लोगों के घर पहुँचाने के लिए पानी की कमी है, इस बात का मैं एतराफ़ करता हूँ। लेकिन जो पानी है उसको अगर आप मखसूस लोगों को 24 घंटे दें और मखसूस लोगों को पानी देना, ये नाइंसाफ़ी है। तो मैं शेरशाह में तो नहीं रहता ना। अभी भाई ने कहा कि मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, शेरशाह में मैं तो नहीं रहता, लेकिन शेरशाह जाता हूँ ना, जब मुझे लोग कहते हैं कि सर 3-3 महीने पानी नहीं आता हमारे पास। जब मैं लियारी जाता हूँ, लियारी वाले मुझे कहते हैं सर पानी नहीं मिल रहा। मैं बल्दिया जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि सर पानी के इशूज़ हैं। मैं न्यू कराची, नॉर्थ कराची जाता हूँ, कोरंगी जाता हूँ, लोग कहते हैं पानी के इशू हैं। गुलशन हदीद, बाडा के बाद अब गुलशन हदीद आ गया है। तो मैं गुजारिश सिर्फ एंड इस बात पे कर रहा हूँ कि मेरी गुजारिश ये है कि भाई हमें अगर कहना है, कहते हैं कुछ, तो हमें उसको अमल करके दिखाने की ज़रूरत है। तो पीपल्स पार्टी ने तो अपने आप को सामने कर दिया, हम तैयार हैं। बाकी लोग अब आएँ, बताएं कि वो इसके आड़े नहीं आएंगे, और जो प्रपोजल सिटी काउंसिल में हम पेश करेंगे उसको अप्रूव करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सीनियर है थोड़े से सर, सीनियर थोड़ा 3 बार तो कबूलियत होती है। मेयर साहब, कराची की सड़कों का मसला पहले नंबर पे है माना, लेकिन इस वक्त दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है वो शहर में आवारा कुत्तों का है। रोजाना 100 के करीब बच्चे डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं, और वो भी कोई मामूली डॉग बाइट नहीं, 3rd डिग्री डॉग बाइट हो रहा है, जिसमें रेबीज जाहिर होने की अलामतें 80% होती हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट ने भी नोटिस लेते हुए इदारों को जगाने की कोशिश करी। KMC कब कुत्ता मार मुहिम शुरू करेगी और कब जाएगी? आप कोर्ट से मुझे डायरेक्शन दिलवा दें। हम कोई फैसला करते हैं तो 20-25 लोग हैं जो रुकवा देते हैं फैसला। देखें, मैंने ये बात पहले कह चुका हूँ कि सोसाइटी में 2 नुक्ता नज़र के लोग हैं। एक नुक्ता नज़र ये जो कहती है नहीं मारें, एक नुक्ता नज़र है जो कहती है मार दें। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये नाराज़ होते हैं, इस तरफ जाते हैं तो ये नाराज़ होते हैं। तो अदालत फैसला कर दे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है। टर्की, जिसकी मिसालें बहुत सारी हमारी NGOs देती हैं, वहाँ पे भी फैसला हो चुका है। तो मैं इसलिए कतरा रहा हूँ कि मैं जो भी फैसला करूँगा उसमें एतराज़ शुरू हो जाएंगे।
मैं फैसला करने को तैयार हूँ। आज आप लोगों को कह देंगे बीच में ना आए, ये नहीं हो सकता कि हम कार्रवाई स्टार्ट करें और फिर कार्रवाई रुकवाने के फिर बेइज्जती होती है यार। तो ये कितनों को न, इतने कुत्ते हैं इस वक्त, इतने हैं कि कितनों की नसबंदी करेंगे। मतलब आबादी जो है पाकिस्तान का, चाहे इंसानी आबादी हो या कुत्तों की आबादी हो, जिस तरह इजाफा हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हमें सोचने की ज़रूरत है कि ओवरऑल हमें पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उठाएं, मेरे पीछे पड़ जाएंगे आज लोग। कहीं और निकल जाएगी। रिकॉर्ड उनको दे दिया जाएगा, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है भाई कि जब काम नहीं होता तो आप नैब से सवाल पूछते हो। हाँ, देखो ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ना, ये समझने की ज़रूरत है। दुनिया का हर मुल्क तरक्की इसलिए कर गया कि वहाँ पे इदारे अपना अपना काम करते हैं। अगर मैं आपके काम को स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दूँ ना, कि यार आपने सहाफ़त में ये गलती कर दी, ये कर दिया, आज आपने रिपोर्ट में ये किया, मैं 10 नुक्स निकालूंगा, और आप मेरे काम को जब स्क्रूटनाइज करेंगे तो आप भी 10 नुक्स निकालेंगे। अब इसका फैसला लोग फिर ये करते हैं काम करना छोड़ दो। और बदकिस्मती के साथ शहर के अंदर हुआ यही है कि ऐसे आपने वन स्ट्रोक ऑफ पेन, किसी ने, मैं ठेके जाते हैं ना तो 100 लोग बिड करते हैं, एक को मिलता है, 99 को नहीं मिलता। जिन 99 को नहीं मिलता वो क्या करते हैं, वो जाके शिकायतें लगाते हैं। तो ये शिकायतों के नतीजे में ये चीज़ आती है। अगर नैब समझती है काम ख़राब हो, मुझे एविडेंस पेश कर दीजिए। मैं हर चीज़ को, चले आप मुझे अगर कहेंगे ना तो मैं नैब को भेज देता हूँ हर टेंडर से पहले, मुझे अप्रूवल देना शुरू कर देना। मुझे जो फंड चाहिए होते हैं ना उसके लिए भी फिर वो अप्रूवल उनसे मैं ले लेता हूँ। ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक कानूनी इदारा है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। उन्होंने तफसीलात मांगी, वो तफसीलात हम दे देंगे। मैं उनकी इत्तला के लिए बताना चाहता हूँ, 5 साल हर साल का बजट अप्रूव होता है। उस बजट के अंदर जितने भी आपके अखराजात हैं ना, उसकी तफसीलात होती है जो कि काउंसिल अप्रूव करती है। तो तमाम तफसीलात ऑलरेडी बजट में मौजूद होती हैं, और वो बजट हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। पहले नहीं होता था, मैंने कर दिया वो। तो कोई इसमें इशू नहीं है छुपाने का। जो उन्होंने तफसीलात मांगी है, मैंने अपनी टीम को कहा है वो तफसीलात भेज दें। लेकिन मेरा बुनियादी एक सवाल है बहसियत शहरी के, इल्ज़ाम ये लगता है शहर में काम नहीं होता। मैंने जनवरी के पहले हफ्ते से दिसंबर के एंड से कहना शुरू किया कि ये साल तरक्याती कामों का साल है और मैं 46 अरब रुपए इस साल खर्च करूँगा। नतीजा क्या आया, नैब का नोटिस आ गया। तो मतलब क्या, मतलब मुझे पैगाम ये दिया जा रहा है कि मैं डर जाऊँ, मैं काम ना करूँ? मुझे तो आपकी मदद चाहिए भाई। मैं कराची वालों में, मेरी बात तो सुने ना आप सर। आपने अपना नैरेटिव सेल कर दिया, मुझे अपना नैरेटिव सेल करने दे, फिर अल्लाह ताला फैसला करेगा, ठीक है ना। मेरा ये है बहसियत कराची वाले के, मेरी सड़क को, मेरे सेवरेज के निज़ाम को, मेरे पानी के निज़ाम को ना FIA ने ठीक करना है, ना नैब ने ठीक करना है, ना अदालत ने ठीक करना है। उस निज़ाम को यहाँ के नुमाइंदों ने ठीक करना है। तो जो हम काम करते हैं हमें करने, क्या मैं कल को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दूँ कि नैब ने जो वो खर्चा किया था वो गलत है, FIA ने जो वो चीज़ की थी वो गलत है, तो फिर क्या होगा, अफरा तफरी मच जाएगी। और पाकिस्तान में पिछले 20-25 सालों में इस अफरा तफरी का नुकसान हुआ है। और मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त नहीं है। लेकिन बाहर के आप जो सवालात पूछें उसकी तफसीलात ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट मज़ीद उनको तफसीलात दे दी जाएंगी। अब अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके बाद कुछ हो जाए मेरे साथ तो वो अलग बात है। जो बात आपने सड़क की क्वालिटी की, लेकिन जब मल्टीपल इदारे होते हैं ना, तो हर इदारा दूसरे इदारे के ऊपर टोपी डाल रहा होता है। जब यहाँ पे पानी खड़ा हुआ, जब सड़क टूटी तो इल्ज़ाम मुझ पर लगा। सड़क मैंने नहीं बनाई थी, KDA ने बनाई थी।
تو میں نے کیا فیصلہ کیا, اور ٹاؤن بھی یہاں پر ہے, اور یہ سوسائٹیز جو ہے, اب یہ پیراڈائز لان جو ہے, یہ شادی ہال کی پرمیشن میں نے نہیں دی ہوئی, اس کی لیز جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی دی ہوئی ہے, تو یہ اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. تو میں نے اپنی ٹیم کو یہ کہا, میں نے کہا یار میری اس سے جان چھڑاؤ, گالیاں تو مجھے پڑتی ہیں, تنقید میرے اوپر ہوتی ہے, کسی اور ادارے کے پاس نہ جاؤ, خود پوری ایک مجھے اسکیم بنا کے دو, پیسے میں اویلیبل کرتا ہوں, ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ حل کرو, تاکہ لاکھوں کی تعداد میں جو آپ جیسے لوگ اس سڑک کو استعمال کرتے ہیں ان کی تکلیف کو ہم ختم کر سکیں. تو انشاءاللہ وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. غلطی کریں تو اس کو ایڈریس کیجیے گا, آئیڈینٹیفائی کیجیے گا, اچھا کام کرے تو تعریف کیجیے گا. یار سہیل بھائی, کسی بھی شخص کے ساتھ میں نے, اگر آپ میرا 15 جون 2023 کی جب میں الیکٹ ہوا تو میں نے اس دن یہ کہا, نعیم الرحمان صاحب وہاں کاؤنسل میں موجود تھے الیکشن کے بعد, ان کو بھی کہا, اور جب میں نے میڈیا سے بات کی تب بھی یہ کہا کہ جی الیکشن ہو گیا, اب ہم مختلف جو ٹوپیاں ہیں ان کو ہٹا کے سائیڈ میں رکھیں اور کراچی کی ٹوپی پہنیں. اور میں نے کہا جی چارٹر آف کراچی کے اوپر کام کرتے ہیں, میرا ساتھ دیجیے, میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں, مل کر اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے صف بندی کریں. اس کا رسپانس جو ہے نا ان کی جانب سے مثبت نہیں آیا, ان کی طرف سے اچھا نہیں آیا. میں آج پھر کہتا ہوں کہ چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, جو بھی شخص اس شہر میں جس کے پاس مینڈیٹ ہے, چاہے وہ ایم این اے ایم پی اے کا ہو, یو سی کا ہو, ٹاؤن کا ہو, کے ایم سی کا ہو, کسی کا بھی ہو, وہ آئے ساتھ بیٹھے مل کر کام کریں, تاکہ ونس اینڈ فار آل کراچی والوں کو امید دے سکیں کہ یار آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ہم کر کے دکھا رہے ہیں. جی امید بھائی کوئی سوال ہے یا چھٹی اب میری؟ سوال صرف اتنا ہے کہ یقیناً کام ہوتا ہوا جیسے بھائی نے بولا کہ نظر آ رہا ہے, سڑک کی عمر کتنی ہوگی, یہ سوال آج یہاں علاقہ وکیلوں کے ذہن میں ہے نا, کیونکہ آپ کی کوششیں ہوتی ہیں, لیکن یہ جو ٹھیکیدار اور جو مافیا ہے کام کرنے والی, وہ اس میں پانی پھیلانے والی اسکیم کی مثال لگا لے کہ ایک 4-5 انچ کی لائن بنا کے پھر بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ ناکارہ ہے, خرچہ ہو گیا کروڑ روپے ڈوب گئے. تو یہ یہاں بھی ایسا کچھ تو ہوگا نہیں, ان سے کوئی لکھوا کے لیں گے, کتنا عرصہ یہ چلے گی؟ اچھا امیر بھائی دیکھیں, امیر بھائی دیکھیں, غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے. جو شخص ایفرٹ کرتا ہے نا, میں اس کے ساتھ ہوں. گلشن حدید کی عوام کا مسئلہ ہماری وجہ سے نہیں, اسٹیل مل کی وجہ سے ہے, کسی نے حل نہیں کیا. وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کا ایک سلوشن پرپوز کیا, اس کے اوپر کام کیا, پانی آیا, لیکن پانی وافر مقدار میں نہیں آیا, اس کے اندر یہ نقص ہے. اب اگر میں کسی شخص کو یہ کہنا شروع کر دوں تم نے غلط مشورہ دیا, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر کوئی اپنا دماغ استعمال نہیں کرے گا. غلطی ہوتی ہے انسان سے, بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. اس سڑک کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم نے 80 mm کا پیور لگانا ہے اور 80 mm کا پیور نہیں لگ رہا, بتا دیجئے, میں کارروائی کر کے دکھاؤں گا. ہم اوپنلی ٹرانسپیرنٹلی آپ کے سامنے آ کے تمام تفصیلات دے رہے ہیں نا. میں نے یہ نہیں کہا کہ سڑک بنا دی جائے گی, میں نے آپ کو بتایا اتنی ایسفالٹ ہوگا, اتنا پیور ہوگا. پیور کے اندر 2 ہیں, 80 mm 60 mm کے پیور ہیں, 2.5 لاکھ 2,60,000 اسکوائر فٹ 80 mm کے پیور ہیں, اور تقریباً کوئی 60,000 فٹ 60 mm کے پیور ہیں جو ہم لگانے جا رہے ہیں. تو یہ اس کے اندر کوئی نقص ہے, کوئی جھول ہے, تو آپ آئیڈینٹیفائی کیجیے گا, میں کارروائی کروں گا انشاءاللہ. کنٹونمنٹ بورڈ نے آوارہ کتوں کے لیے ویکسینیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, وہ گھر میں پٹا ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین این جی اوز ہے جو مل کے کام عوام کر رہی ہے. کیا اس این جی اوز کو ہم پورے کراچی کے لیے نہیں انگیج کر سکتے ہیں, ان کو ساتھ ملا کے؟ میں آپ کے توسط سے آج آفر دیتا ہوں, جتنی بھی این جی اوز ہیں نا آ جائیں, چلیں, ذمہ داری لیں. اچھا, دوسرا سب سے اہم سوال, کراچی میں سالوں بعد ایک زو آپ نے بنا کے دیا مڈل کلاس طبقے کی بڑی عوام جو لوگ جو وہاں جا رہے ہیں, اب مختلف این جی اوز نے وہاں پر کیسز کرنا شروع کر دیے ہیں, عدالت پہنچ گئے, ایسے روکیں گے کیا؟ دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے نا, یا تو این جی اوز چلا لیں 20-25 افراد چلا لیں شہر کو, یا جو الیکٹڈ نمائندے ان کو چلانے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر فیصلے پہ کوئی نہ کوئی تنقید کرتے ہوئے رکاوٹ کریٹ کرنے کے لیے پہنچ جائے. اور میں اسی لیے بار بار بہت احترام کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی این جی او چاہتی ہے, سمجھتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اچھا سلوشن ہے, میں تیار ہوں اس سلوشن پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. لیکن ہوتا یہی ہے, وہ این جی او آگے کہتی ہیں سر پیسے ہمیں دے دیجیے, اس کے لیے زمین اس کے لیے دے دیں, ہمیں یہ چیز دے دیں.
आज अगर कराची चिड़ियाघर तनकीद होती थी ना, आज उस चिड़ियाघर में इतवार के रोज़ 15,000 से ऊपर अफराद गए हैं। यानी कि मेरे कराची वाले गरीब मुतवसत तबके के लोग जो केन्या नहीं जा सकते, जो सिंगापुर नहीं जा सकते, वो कराची ज़ू आए और उन्हें जानवरों को देखा। अब तनकीद होती थी कि जानवरों के पिंजरे छोटे हैं, तो मैंने वो बड़े पिंजरे बनाने शुरू कर दिए। मुझे किसी एनजीओ ने कहा कि जो पिंजरों में फ्लोर बनाते हैं ना, वो जानवरों के लिए ठीक नहीं है। तो आपने नए जो हमने बनाया उसमें आपने देखा हमने फ्लोर ही नहीं बनाया, हमने मट्टी कर दी उसको। तो जहाँ जहाँ कोई मुस्बित राय आती है मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये शहर काम डिज़र्व करता है, तनकीद डिज़र्व नहीं करता। और अगर हमें काम करना है तो हम सबको मिल बैठ कर चीज़ों को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। मैं ये करने को तैयार हूँ, अगर लोग साथ देंगे तो और ज़बरदस्त तरीके से काम हो पाएगा। बहुत शुक्रिया।